نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت اور دیگر ہمارے غیور مسلمان بھائی، آج جس حساس موضوع پر اکٹھے ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت جو کہ ایمان کی اساس ہے اور ہماری بنیادی عقائد میں سے جو ضروریات دینیہ ہیں ان میں سے ایک ہے، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ نص قرآن سے اور احادیث طیبہ سے یہ عقیدہ اظہر من الشمس ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اگر دعوی نبوت کرے گا تو وہ شرعی اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی کافر ڈکلیئر ہوگا۔ آج کی یہ ایک اہم مجلس، ایک اہم کانفرنس کئی حوالوں سے اہم ہے۔ ہم آج یہاں اس کی قانونی حیثیت اور شرعی حیثیت جو کہ علماء کرام اور جو قانون دان یا وکلاء حضرات ہیں انہوں نے بآسن انداز میں آپ کو بیان کی ہیں، میں یہ بات اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہمیں جان سے عزیز تر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی اساس کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے میرے جد اعلیٰ حضرت قطب عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ الحسنی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لگن کے ساتھ، جس جمع مردی کے ساتھ، جس قوت ایمانی کے ساتھ اور جس نظر کرم جو ان کو اپنے آباء و اجداد اور بالخصوص اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گنبد خضرا کے مکین نے جب یہ فتنہ اٹھا تو اس وقت بھی چشم نبوت و رسالت سے جو معمور شخصیت ہوئے اس مشن کے لیے، اس کو قطب عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کی خدمات کو اجاگر کرنا مقصود نہیں، اہل اسلام، اہل دانش، اہل علم جانتے ہیں، اور یہ انہوں نے جتنی بھی خدمات پیش کی ہیں وہ انہوں نے کوئی دین اسلام پر احسان نہیں کیا، یہ ان کا ایک دینی فریضہ تھا جو انہوں نے سر انجام دیا اور بہت بآسن انداز میں انہوں نے انجام دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ اٹھا ہے، یہ جو فتنہ اٹھا ہے، اس کی قانونی کارروائی بھی وکلاء حضرات کریں۔ ہمارا ہر لمحہ، ہمارا ہر قطرہ خون اس مشن کے لیے حاضر ہے۔ ہماری یہ رگ و پے میں، ہماری روح کے اندر یہ عقیدہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ہم کسی طور پہ بھی اس میں کسی قسم کی جھول یا کسی قسم کی کوئی لغزش
یا کسی قسم کی کوئی غلط تشریحات کو قبول نہیں کریں گے۔ جو بھی اس میں ترمیم کرے گا یا ان کی سپورٹ کرے گا، جیسے ملک پاکستان میں مختلف اقلیت جماعتیں ہیں، مذاہب ہیں، جیسے ہندو ہے، عیسائی ہیں اور سکھ ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو بطور اقلیت سمجھیں اور شاعر اسلام کو ہرگز استعمال مت کریں، کیونکہ یہ وہ صرف اسلام کے شاعر وہ کر سکتے ہیں جو مسلم ہیں، کیونکہ یہ مسلم نہیں۔ اور احادیث طیبات سے صراحتاً اور نص قرآن سے علماء حضرات تشریف فرما ہیں، یہ عقیدہ واضح ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور یہ ابھی کوئی بھی قیامت تک نبی نہیں آ سکتا۔ یہ قطعی طور پر فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے حبیب کی طرف سے۔ اس لیے ہم ہمہ وقت کمر بستہ ہیں، ہماری کوشش، ہماری لگن اس مشن میں ہمیشہ شامل حال رہے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ غیور مسلمان پاکستان میں موجود ہیں، اور الحمدللہ اس مشن کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہمیں کسی قسم کا کوئی توقف نہیں ہے۔ ہم کوئی انتظار نہیں کریں گے اس فیصلے کو واپس لیا جائے، تاکہ اس قوم کو اور اس قوم کی اور اس ملک کی سالمیت کو کوئی اندیشہ یا ٹھیس نہ پہنچ سکے۔ ورنہ ہر مسلمان جو کلمہ گو مسلمان ہے، وہ کسی حوالے سے بھی یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو اور ان کے ساتھ بہت نرم برتاؤ کیا جائے اور ان کے لیے گنجائشیں پیدا کی جائے اور قرآن مجید کی نصوص کی غلط تشریحات پیش کی جائیں۔ ہم بطور مسلمان اور بطور حضور کے امتی اور غلام ہونے کی حیثیت سے ہم اس مشن میں اپنے علماء اہل سنت کے ساتھ ہیں، اپنے مشائخ کے ساتھ ہیں، اور ہماری اس کاوش میں بالاتفاق، اور مجھے یقین ہے خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات شامل حال رہی، تو انشاءاللہ اس عقیدہ ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور اس قسم کی ان اقلیتوں کے لیے کوئی نرم پہلو نہ رکھا جائے۔ یہ بالکل غلط ہے اور غیر قانونی بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں اس عقیدے پر گامزن اور اس عقیدے کو دوسروں تک، اپنے مسلمان بھائیوں تک، اور اس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔